الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون صدق الله العظيم۔ آج کا درس قرآن سورہ یوسف کی آیت نمبر 58 سے لے کر 62 تک ہوگا۔ بادشاہ مصر کو جو خواب آیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتلائی، تو آپ کی بتلائی ہوئی تعبیر کے مطابق پہلے 7 سال خوشحالی کے گزر گئے اور اس کے بعد قحط سالی کا زمانہ شروع ہوا۔ تو بادشاہ مصر کے پاس بہت ساری گندم جمع تھی، تو سب سے پہلے انہوں نے ملک مصر میں ہر گھر کے اندر بقدر کفایت گندم پہنچا دی۔ جو باقی غلہ بچا تو پھر وہ قحط دور دراز کے علاقوں تک پھیلتا چلا گیا، تو پھر باہر سے لوگ بھی غلہ لینے کے لیے ملک مصر کے اندر آئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ترتیب یہ بنائی کہ ایک آدمی کو 5 من گندم دیتے تھے، اس سے زیادہ نہیں دیتے تھے۔ تو یہ قحط پھیلتا پھیلتا کنعان تک پہنچا، جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا مسکن ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاندان بھی پریشان ہوا، تو ان کو پتہ چلا کہ ملک مصر میں کوئی رحم دل بادشاہ ہے اور وہ قیمتاً غلہ دے رہا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے 10 بیٹوں کو حکم دیا کہ تم ملک مصر میں پہنچو اور وہاں سے غلہ خرید کر کے آؤ۔ ان کے پاس کچھ زیور تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ زیور اپنے بیٹوں کو دیے کہ یہ زیور قیمت میں دے دینا اور غلہ خرید کے لے آنا۔ یہ بھائی کنعان سے ملک مصر پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام شاہی لباس میں شاہانہ تخت و تاج کے مالک ہونے کی حیثیت سے اپنے بھائیوں کے سامنے آئے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قافلہ والوں کے ہاتھ بیچا تو اس وقت حضرت یوسف کی عمر 7 سال کی تھی۔ تو اب 40 سال کا عرصہ گزر گیا۔ 40 سال کے بعد جب ملاقات ہوئی تو پھر 40 سال کے عرصہ میں انسان کا حلیہ کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، تو اس لیے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچانا۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر قافلہ والوں کے ہاتھ بیچا، تو ان کو خواب خیال ہی نہیں تھا کہ ہمارا بھائی یوسف ملک مصر کا بادشاہ بنے گا۔ تو اس لیے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے، لیکن یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے مزید تحقیق کرنے کے لیے اپنے بھائیوں سے کہا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم کنعان سے آئے ہیں اور غلہ خریدنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا مجھے کیسے یقین ہو کہ تم غلہ خریدنے کے لیے آئے ہو سکتا ہے کہ تم ہمارے دشمن ہو اور جاسوسی کرنے کی غرض سے یہاں آئے ہو۔ تو بھائیوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، ہم اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو اس لیے ہم ایسا کام نہیں کر سکتے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تمہارے علاوہ بھی کوئی تمہارا بھائی ہے؟ تو بھائیوں نے کہا کہ ہاں، ہمارے 2 اور بھائی بھی تھے، ان میں سے ایک بھائی یوسف تھا جو کہ جنگل میں گم ہو گیا تھا، اور دوسرا بھائی بنیامین ہے، وہ ہمارے باپ یعقوب علیہ السلام کے پاس ہی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں غلہ دیتا ہوں، اور آئندہ تم جب آؤ تو اپنے اس بھائی کو بھی میرے پاس لاؤ تاکہ مجھے پتہ چلے کہ تم واقعتاً سچ بول رہے ہو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ تم ان کو غلہ دو، اور ساتھ ہی خفیہ طریقہ سے ان کو کہا کہ جو یہ قیمت لے کر کے آئے ہیں، یہ قیمت بھی ان کے بوروں کے اندر اس طرح باندھ دو کہ راستہ میں ان کو پتہ نہ چلے، جب گھر جا کر بورے کھولیں تو اس وقت ان کو پتہ چلے کہ یوسف علیہ السلام نے اس
مصر کے بادشاہ نے ہمیں غلہ بھی دیا ہے اور اس کے ساتھ قیمت بھی ہمیں واپس کر دی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ قیمت کیوں واپس کی؟ ایک احتمال تو یہ ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ پتہ نہیں میرے باپ کے پاس اس قیمت کے علاوہ، ان زیورات کے علاوہ کوئی اور قیمت ہے یا نہیں کہ جس کو وہ دوبارہ میرے پاس لائیں اور غلہ خرید سکے۔ تو چونکہ یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ یہ میرے بھائی دوبارہ میرے پاس آئیں، تو اس لیے انہوں نے وہ قیمت واپس کر دی، تاکہ اگر اس قیمت کے علاوہ ان کے پاس کچھ اور نہیں بھی ہوگا تو یہی قیمت دوبارہ لے کر آئیں گے اور اس بہانہ سے غلہ خریدنے کے لیے میرے پاس آئیں گے۔ اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ یہ غلہ خریدنے والے میرے بھائی ہیں، تو لہٰذا اپنے بھائی سے اور اپنے باپ سے غلہ کی قیمت وصول کرنا گوارا نہ کیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس غلہ کی قیمت اپنی جیب سے شاہی خزانہ کے اندر جمع کروا دی اور وہ قیمت اپنے بھائیوں کو واپس کر دی۔ اب یہاں پر ایک بات یہ دیکھنے کی ہے اور بڑی حیرت انگیز بات ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو تو علم نہیں تھا کہ میرا بیٹا یوسف کہاں ہے، کس کے پاس ہے، زندہ سلامت بھی ہے یا نہیں، کس حالت میں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو تو کوئی علم نہیں تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو تو علم تھا کہ میں زندہ صحیح سلامت ہوں اور میری جدائی کی وجہ سے میرے باپ کتنے پریشان ہوں گے۔ تو یوسف علیہ السلام نے بھی کسی روایت میں نہیں ملتا کہ انہوں نے اپنی خیر خیریت کا پیغام اپنے باپ کے پاس بھیجا۔ اور بالخصوص جب عزیز مصر کے گھر پہنچے تو اس وقت تو یوسف علیہ السلام کے پاس سب ذرائع موجود تھے، تو کسی قاصد کو بھیج کر بھی اپنا پیغام باپ کو پہنچا سکتے تھے، خط لکھ کر بھی پیغام اپنے باپ کو پہنچا سکتے تھے کہ میرے باپ آپ پریشان نہ ہوں، میں زندہ صحیح سلامت ہوں اور عزیز مصر کے گھر کے اندر ہوں۔ یہ اس سے بھی بڑھ کر جب حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے رہا ہو کر ملک مصر میں پہنچے اور ملک مصر کے بادشاہ بنے، تو اس وقت تو حضرت یوسف علیہ السلام کا سب سے پہلا حق ہی یہی بنتا تھا کہ ملک مصر سے اسپیشل سفر کرتے اور کنعان میں پہنچتے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو جا کر ملتے تاکہ ان کی پریشانی ختم ہو۔ لیکن کسی روایت میں نہیں ملتا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی خیر خیریت کا پیغام اپنے باپ کو پہنچایا ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ امام قرطبی نے تفسیر قرطبی کے اندر اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بذریعہ وحی منع کر دیا تھا کہ تو نے اپنی خیریت کا کوئی پیغام، کوئی خبر اپنے باپ کو نہیں پہنچانی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی حضرت یعقوب علیہ السلام سے امتحان لے رہے تھے۔ تو اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس خبر پہنچ جاتی کہ میرا بیٹا بالکل زندہ صحیح سلامت ہے، تو اس طرح جو اللہ کا مقصد تھا امتحان لینے والا وہ مقصد پورا نہ ہوتا۔ اس لیے اللہ نے منع فرما دیا کہ اپنی خیر خیریت کا پیغام اپنے باپ تک نہیں پہنچانا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا۔